الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے چاند کا مبارک اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس سے مراد اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس پیارے اور مبارک مہینے میں جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ کے لیے جیسے ہی آپ چاند دیکھیں مجرب اور روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ جیسے ہی چاند دیکھیں آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی، اور آپ اس وظیفے کو کر کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو شعبان میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعبان بہت زیادہ شرف کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور جو اس مہینے کا احترام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے اور اس کی شفاعت بھی فرماتا ہے۔ شعبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے علاوہ 15 تاریخ کو شب برات ہے جو بخشش و مغفرت کی رات ہے، اور شعبان کی 16 تاریخ کو مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ کو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی اس مہینے کے کئی واقعات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں گی۔ تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے اس مہینے کی پہلی جو جمعرات ہے اس کو روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان المعظم کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کی پہلی اور آخری جمعرات کو ضرور روزہ رکھ لیں اور اپنے لیے جنت خرید لیں، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور آپ کا فرمان کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ تو خود اپنے بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش کرواتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ جب آپ اکثر اوقات مغرب کی نماز کے بعد ہی چاند نظر آتا ہے، یا مغرب کی نماز سے پہلے درمیان میں چاند نظر آ جاتا ہے، تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ وضو کر لیں اچھی طرح سے، پھر آپ چاند دیکھیں۔ چاند جیسے ہی نظر آتا جائے تو آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے، اور اس تسبیح پر آپ نے 3 دفعہ یعنی 300 مرتبہ، پہلے آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا اللہ یا کریم، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا کریم، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا کریم۔ یہ آپ نے 3 لفظ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں، 4 اسماء گرامی، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ ایک بار سورہ ملک ضرور پڑھ لیں۔ میں آپ کو پہلے بھی سورہ ملک کی فضیلت بتاتی رہتی ہوں کہ یہ اس کی 30 آیات ہوتی ہیں، اور 30 آیات پورے مہینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ سورہ ملک کی
چاند دیکھ کر ضرور ہی تلاوت کر لیا کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کو شعبان المعظم کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگ اگر خیر مبارک کہنا چاہتے ہیں اور شعبان المعظم کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، اور اس کے علاوہ وہ بہنیں وہ بھائی جو پریشانیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم اچھے اچھے وظائف لائیں گے، اور جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔